اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کی ابتدا فرمائش میں عنکبوت کی وہ توحید کے اوپر مسلسل بیان کر رہا تھا اب تک سے۔ قرآن میں اللہ نے تین موضوع رکھا۔ تو سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بار مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا یعنی قیامت کا۔ تو سب سے پہلے تعریف آیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد آیا اللہ کی مہربانی، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد تعریف کون کرے گا؟ اللہ کی، جو اللہ کو جیت ماننے گا ونی اللہ کی حقیقت ماننے میں تعریف کر رہا ہے اور اللہ کو ایک مان رہا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا تذکرہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو مجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے ہے ہمارے پروردگار۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا۔ انعام اپنے دی جماعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جماعت کو ایسا بنایا ہے کہ کمال انعامات اللہ کی اوپر ہوئی اتنی، اور اس کے بعد اتنے بھی صحابہ کرام جودہ رجی ایسن کو شامل ہو گئے۔ وہی مطلوب یعنی قرباتی، اب نہ ترائیے حقوق لوگوں کے راستے پر دن بھر آپ کا مذہب اور غصہ نہ دی ہوا، جو گمراہ ہو گئے اٹک گئے، ایسے لوگوں کے راستے پتہ چلائیے۔ تو اللہ کی توفیق کا بیان ہے اور قیاس کا بیان ہے اور اللہ ہی حق کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا دلواؤ کا بیان۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ پر بھی تو بیان کروا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال دینے کی ضرورت ہے، کوئی مثال اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اللہ یعلمون، تاکہ وہ لوگ جان لیں جو اپن رکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ ٹوٹی یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ کو قومیں کیسے سمانا اور برباد ہو رہی، کیوں برباد ہوئی؟ بربادی کے صرف ایک وجہ تھے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت پہ لگے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ نے ان سب کو تمام برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے، یہ بیان کرنے پیار میری ایمان کے بارے میں بیان۔ تو اتنو معروفی ہے یہ کبھی کتاب، اے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ پر آیتیں وطی کے طریقے سے نازل فرمائی ہوئی کتاب کی یعنی قرآن کی، اتبعوہ الیس من الکتاب، اس کو آپ پڑھتے رہیے اور لوگوں کو بھی کہیے پڑھنے کے لیے۔ قرآن کا پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر ایمان والا سمجھ لے کوئی ادراک پر آپ پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بیان کروائی گئی کہ آپ قرآن کو جتنا بھی تدبر کریں گے، افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن میں آپ جتنا بھی موتی لگائیں گے ہر وقت آپ نیا موتی نکالیں، ہر وقت ایک نئے موتی کو آپ نکالیں گے، قرآن کے معنی کو سمجھیں گے، بات کو سمجھیں گے، اور دل آپ کا صاف ہوگا اور کس پھر سے صدا نگرے کی توبہ۔ یہ پھر میں آپریشن کرنے والے رہتا جس میں لگایا مطلب کہ ایک طرح سے مائکرو فون سامنے سننے بھی، تو اس سے آواز آ رہی تھی لگ تب لگ تب لگ تب، وہ لوگ سمجھے تب تب، لیکن ایک بزرگ تھے ان پر رکے آنے دے بات تم بھی لگ تب نہیں، رب رب تب 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 کرا رب رب
यानी दिल भी कहता है रब 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 रब। अपने वाला तो समस्या है, देखिए दोबारा देख सकता। तो आप कुरान की करे के कुरान खोलने के तो अल्लाह ताला के दी तो सांस रहेगा। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी चीज जो उन फरमाई चार फरमाया जवाबती निष्ठा और नमाज को कायम कीजिए। नमाज को कायम कीजिए। सबसे अहम इबादत क्या है? नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह तो सारी दुनिया बयान कर रही है। नमाज से इंसान पढ़ा, इंसान से अल्लाह ने नमाज क्यों पढ़ाया? इंसान क्या होता है? अकड़, तकब्बुर, गुरूर, ये पूछ के खड़ा हुआ है, इसकी वजह से अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो और नमाज के जरिए से तुम मेरे सामने सजदा करो तो तुम्हारे अकल से सब खराबियां खत्म होंगी। तो फिर क्या है? खाई आएंगी। और तीसरी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आएगा अल्लाह ताला की दिए। और तमाम इबादतों में सबसे बड़ी इबादत क्या है? अल्लाह ताला। अल्लाह का जिक्र कराते दुनिया आ गया, आप हर इबादत को कीजिएगा। वैसे आपके दिल में यह ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला का जिक्र क्या है? कि जिक्र से मुराद ये है कि अल्लाह की याद आपके दिलों में हमेशा रहे। तो आपके दिल में अल्लाह की याद रहेगी तो फजर की नमाज अदा होने वाली होगी तो आपको फिक्र हदीस से हो जाएगा फजर की नमाज पढ़नी, तहज्जुद पढ़नी है तो अल्लाह का याद रहे तो आप हर इबादत को आसानी के साथ पूरा करेंगे। और दुनिया की तमाम मासूमियत को याद और आपार से आप बताइए। और नमाज हर बुराई वो पदक कर दबानी है। इन स्पगात तना अनिर पक्षाई वलीचर जपीरन जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनके अंदर से तमाम शराबियां दूर हो जाती हैं और उम्मीद बन जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और कहा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात भर नमाज पढ़ता है, हर वक्त की नमाज पढ़ता है, जिम्मत नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये चोरी की इसके अंदर से खत्म हो जाएगी नमाज पढ़ने से। नमाज पढ़ते पढ़ते चोरी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि नमाज या आदत खत्म कर देती है। आज आदत बिगड़ा हुआ है, फिर अल्लाह का खौफ दिल में आ रहा है कब किस वक्त की आमीर इसमें कबूल हो गई। अल्लाह ताला को कबूल कर लेगा और अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला यही गया हमारे। सबसे पहली चीज ये कुरान की तिलावत नहीं है कि आप तिलावत नहीं कर सकते हैं, वो तिलावत दीवारों के सामने बैठते थे कुएं। दूसरी चीज नमाज कायम कीजिए। तीसरी चीज अल्लाह का जिक्र की। अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि तू कुछ न करो, तुम शौक से कादे पार के दो, चढ़ते वो और गुब्बारों में खेलो। लाजिम है कि तुम चढ़ते हो, चढ़ते खेलो, घूमो और गुब्बारों में उलो। लेती 155 यार जिस भी रहे यार अल्लाह को और अपनी खतीबत को लब कंदे। अल्लाह तो और अपनी खतीबत को न भूलो। इंसान अपनी खतीबत को न भूले। तो इंसान को अल्लाह ने पैसे पैदा किया, एक पतरे से वो भी नापाक पतरा अगर पकड़े पर लग जाए तो जिस्म और पतरा नापाक हो जाता है। और वो पतरे के अंदर अल्लाह में कई लाख मिलियन क्या कहते हैं हीरे रखे और हीरे में भी जो सबसे ताकतवर कीड़ा था वो आके क्या सीता और हीरे की मदद से आपकी बुनियाद पड़ी, आप इंसान बन गए। आपकी हकीकत क्या थी कि आप कुछ नहीं थे। आपको न लेटित करने का न पेशाब करने का शुद्ध बुद्ध था, बल्कि आपकी जिंदगी कैसे ही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने एक पद ऐसा बनाया तेरे दुनिया के सबसे परमनवत सबसे अच्छे बने में सुनने तो बात की बात तो कुत्ते के लिए वैसी रहेगी। आप बोलो के सरकार बन गए। या अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को और अपने छाती पट को लकुनो, अल्लाह ताला जी याद रखो। सुनते तो अल्लाह ताला पे जब आप याद रखिए तो अल्लाह की मोहब्बत रही दुनिया में नहीं कामयाब हो जाएगी, आखिरत को भी कामयाब। यकीनन अल्लाह का भी सब चीजों की प्रतिबक को जानता है जिसको वो लोग उनके सिवा पूज रहे हैं। पर पुरज़ी तो निहायत कमजोर है और वो अल्लाह ताला जबरदस्त किस्मत वाला है।
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ بِالْوَالِدَاتِ وَآيَاتِ اللَّهِ تَعَالَمُونَ، اور ہم یہ قرآنی اشاروں ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور پر ان اشاروں کو بتانے والے ہی وہ سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی دلیل ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ بھی کتاب پروتی کی گئی تو پاک کیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ ان صلاۃ سلائی بخشا بے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے ہوئے بیائی ناسائستہ کام ہوتے وہ رکھتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد آپ پر کر کے یار سے تبھی جائیں گے، باقی رہے گا کیا چیپ اور پھر آپ کے وہ اعمال تو اللہ پہ آپ کے تو وہاں بھی کام آئے گا، یہاں بھی کام آیا آپ کے لیے۔ کیا کیا روزادی اچھے ہوں گے اور آپ کا پیر ہو رہا ہے وجہ میں یہ قرآن نے خوابات کا یہ تاکہ چپک کے لگ اور اللہ جی ابھی آپ کے یہ کیا ہوا درکت کے چاروں طرف لگے عید کی برکت سے اللہ تعالیٰ المال بھی اکبر، اللہ کا دین بہت بڑا دین ہے، اور اللہ کا ذکر اس کے دین ہو گیا بولے کیا ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر کوئی دل کو سکون میں رکھنا چاہتے ہو تو کیا اللہ کے ذکر سے نہیں تطمئن القلوب، تمہارا دل مطمئن ہوگا۔ دنیا کے ذکر میں لگے رہو گے تو تمہارا دل کیا نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا، دن محسوس پریشان رہو گے، رات میں بھی پریشان رہو گے، آپ ہی کا جاتے رہتے پر کیا ہو جائے گا اور ناکام دنیا کے پوری چلے جاؤ۔ وَلَا تُسَابِقُوا وَأَقْنَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تمہارے کتاب کے ساتھ پر بہت طریقے کے مباحث کرو، پھر کتاب زیادتی کرے اور جو کہو کہ ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور کتاب پر پڑھی جو تم پر نازل ہوئی، اور یہ کفر بکین کرتے ہو کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، اور نقول کی اطاعت کرتے ہیں، اور بغیر اور اسی طرح اپنے آپ پر کتاب نازل فرمائی، سوری لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یعنی کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، اور انہیں ریاضت نشید لوگوں میں بھی بعد ایسے ہیں پھر کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں سے برکتی کافروں کے اور کوئی ممکن نہیں ہوتا۔ وَمَا تَكْتُبُ كِتَابَ الْحَقِّ كِتَابٍ وَلَا تَكْتُبُوا بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ اس کتاب سے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، جیسے حالت میں حق نہ شراب کو صبح دی ڈالتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہے ہیں کہ آپ جو ہے کن لوگوں سے جب بات کی دیا ہے کتاب سے کن لڑی سے بات ان کو دین پہنچائیے، اور سے یہ کہیے تمہاری کتابوں سے تمہاری بصارت ہے، اور ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی ہیں، اور تم کو لے الزام لگاتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کر دی ہے اور دلا ایسا نہیں، ہمارا تو استاد بھی نہیں ہے۔ اگر تو کہہ رہے ہو تو استاد ہے تاکہ کر وہ پاک کبھی چلا گیا، وہ تاک وہ تھا جب ہم نبوت کا دعویٰ کیے نبی ہم بنائے گئے، وجود نے کر سر کیا تھا، لیکن براہ راست تعلیم اللہ کے طرف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر دونوں بھیج رہا ہے۔ ماننا اور تب ماننا تمہارا کام ہے، اگر مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تب مانو گے نہ کامیاب۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فقط کوئی مات کا توفیق عطا فرمائے۔